ناظرین، آج ہم آپ کو اسرائیل کی تاریخی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک بھی پہنچ سکیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 قبل تعمیر کیا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشد سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصی اسی جگہ تعمیر کرائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ جنوبی علاقہ حربہ بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اسی جگہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی ریاست سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریان نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا۔ ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ 624 عیسوی تک فلسطینیوں پر ارانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، مگر انہوں نے مسجد اقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی۔ 636 سے 1918 یعنی 1282 سال تک فلسطینیوں پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس میں وہ عرصہ شامل نہیں جس میں صلیبی یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے ساتھ کسی ساتھی کو سلیب پر سولی چڑھا دیا۔
تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے، چاہے وہ نبی ہوں چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔